ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم جذبات کا استحصال کرتے ہیں، کچھ لوگوں کے جذبات پہ قدم رکھ کے کچھ لوگوں کو خوش کرتے ہیں۔ یوں نہ کریں، چلیں سب کو تو بندہ خوش نہیں کر سکتا، پر استحصال نہ کریں، توہین نہ کریں، تضحیک نہ کریں، دل توڑے نہ۔ سب کے جوڑ نہیں سکتے تو چلو کسی کا توڑے نہ، سب کے ساتھ تو آپ نہیں چل سکتے، ہر بندے کو تو خوش نہیں کر سکتے، لیکن استحصال نہ ہو، کسی کی توہین نہ ہو، کسی کو یہ نہ محسوس ہو کہ مجھے اہمیت نہیں دی گئی، قربان جائیں۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ والے دن نا ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، لمبردار تھے، کوئی حکمت بن گئی، ان کو معزول کرنا تھا، کسی اور کو ان کی جگہ مقرر کرنا تھا۔ اب فتح مکہ ہے، سامنے قریش ہیں، ان کے سامنے کسی صحابی کو معزول کرنا ہے، فتح ہو رہی ہے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، اب ان کی جگہ کسی کو مقرر کرنا ہے، بات بھی کوئی اتنی بڑی نہیں، بس حکمت کا تقاضا ہے کہ ان کو تبدیل کر کے کسی اور کو لگایا جائے۔ یہ شان ہے میرے رسول پاک کی، یہ دانائی، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ سمجھ، ساری کائنات کی عقلیں قربان۔ اقبال کہنے لگے عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، کہنے لگے میں نے اپنی عقل حضور کے قدموں پہ قربان کر دی ہے۔ کیا انداز ہے، کیا تدبر ہے، کیا سوچ ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ کو معزول کر کے کسی اور کو لگانا تھا، جھنڈا کسی اور کو دینا تھا، سپہ سالار کسی اور کو بنانا تھا۔ پتہ ہے حضور نے کیا کیا؟ نبی پاک نے حضرت سعد بن عبادہ سے کہا تیری جگہ نا جھنڈا تیرے بیٹے کے ہاتھ میں دینا ہے۔ آپ یقین کریں کہ اپنی جگہ پہ بندہ بیٹے کو بیٹھا دیکھے نا، کوئی اور بیٹھ جائے تو شاید دل ٹوٹ جائے، پر اپنی جگہ پتر بیٹھ جائے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ لو میری کوئی سیٹ سنبھالنے والا آ گیا، اب خیر صلاح ہے، اب کچھ نہیں ہوتا، اب جو ہے کام چلے گا۔ حضرت سعد بن عبادہ کو ہٹانا حکمت تھی، لیکن کریم نے ان کے بیٹے کو ہی لگا دیا۔ کوئی بندہ لب کشائی کر ہی نہ سکا، لوگ دانت دبا کے رہ گئے، یہ کمال۔ بس پھر کہنا پڑتا ہے زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، پر آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ یہ انداز کریمانہ حضور کا۔ ہم کیا ہیں، الجھ گئے، چھوٹا سا مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا۔ تھوڑا تدبر دکھائیں، تھوڑی سوچ آپ بڑی کریں، تھوڑا حوصلہ، اور اس کے لیے نا سب سے زیادہ سینا اس نے ہے جو سب سے زیادہ سیانا ہے، جو سب سے زیادہ۔ ہاں یہ اگرچہ پنجابی کا جملہ ہے، پر میں نے اس کو پورا نچوڑا ہے، اس کو میں نے نچوڑا ہے، اور یہ بالکل سچی بات ہے کہ عقل ہوئے تھے۔ ہاں جو سیانا ہے وہ بہرحال پریشان تو عقل ہوئے تھے۔ اگلی گل میں نہیں جے کرنی، وہ تو پتہ ہے، لیکن عقل ہوئے تھے پھر تے سوچا چنگیاں نے، اتنی بری چیز۔ آپ یقین کریں جو سیانا ہے، جو سمجھدار ہے، وہ سب کی سنتا ہے۔ کئی دفعہ دل کرتا ہے اپنی بھی کہنے کو، لیکن نہیں کہہ پاتے، کوئی حرج نہیں، جن کی سن رہے ہیں ان کو تو تسلی ہو رہی ہے نا، وہ تو سکون میں ہے کہ نہیں۔ تو تدبر والی حکمت والی دیکھیں حضور کا طریقہ نور دیکھیں ذرا۔ غزوہ حنین کے موقع پہ نا، حنین کے موقع پہ بہت سارا مال غنیمت آیا، تو اسلام کا حسن یہ ہے کہ جو لوگ نیا کلمہ پڑھتے ہیں نا، ان کی تالیف قلوب کے لیے مؤلفۃ القلوب کو زیادہ دیا جاتا ہے، تاکہ وہ ان کا دل ٹھہرے اسلام پر، ان کی طبیعت جمے۔ اور کئی دفعہ یوں بھی ہوتا تھا جب کوئی کلمہ پڑھتا تھا تو اس کے رشتہ دار ناطے توڑ دیتے تھے، تعلقات ختم کر دیتے، مال و اسباب ملتا تھا تو اس کو اس سے طاقت بھی میسر آتی تھی۔ اس میں سے نا نیا کلمہ پڑھنے والوں میں سے زیادہ لوگ قریش میں سے تھے، مکہ کے رہنے والے تھے، حضور کے قریبی۔ ان کو جب زیادہ مال ملا نا تو مدینے میں سے کچھ نوجوانوں نے کہا کہ جہاد کی باری آتی ہے تو ہم اگلی صفوں میں ہوتے ہیں، اور مال بٹا ہے تو ان کو زیادہ ملا ہے۔ ایک نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہماری تو تلواروں سے ابھی بھی خون ٹپک رہا اور مال ان کو زیادہ مل گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ کو بلا کے فرمایا یہ بات ہوئی ہے یا رسول اللہ؟ ہوئی ہے۔ فرمایا بلاؤ نا سب کو حضور نے کی جگہ پہ جمع فرمایا۔ ذرا انداز دیکھیے گا بات کا۔ کریم محبوب علیہ السلام فرمانے لگے کیا تم لوگ گمراہ نہیں تھے؟ اللہ نے میری وجہ سے تمہیں ہدایت نہیں دی؟ اہل مدینہ سے بات ہو رہی ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تم تنگ دست نہیں تھے؟ میری وجہ سے اللہ نے تمہیں وسعت نہیں دی؟ کیا تم آپس میں لڑا نہیں کرتے تھے؟ میری وجہ سے اللہ نے تمہیں محبت نہیں عطا کر دی؟ یہ حضور نے بات کی۔ اب ان کی نظریں جھک گئیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول ہی بلندیوں والے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کا یہ احسان ہے سارا ہم پر۔ اب حضور سامنے والے کے جذبات
اور اس کے ان بات حضور کہہ دیتے، ڈانٹ دیتے، کوئی بات کر دیتے، حضور کرتے تو اس کو بھی قبول کرتے، لیکن حضور نے ڈانٹ کر بات کو کچلا نہیں، بلکہ حکمت کے ساتھ جذبات کو ایک نیا رخ عطا کیا۔ حضور فرمانے لگے تم میری بات کے جواب میں کہہ سکتے ہو کہ یا رسول اللہ اہل مکہ نے تو آپ کو تکلیف دی تھی، ہم نے آپ کو یہاں رہنے کو جگہ دی۔ تم کہہ سکتے ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلواریں لے کے آئے تھے، ہم تھے جو دفاع میں آگے بڑھے۔ تم کہہ سکتے ہو کہ ہم نے مال اسباب آپ کی خدمت میں، تم کہو نا، کہو۔ وہ رو پڑے، کہ نہیں حضور ہم کون ہوتے ہیں، یہ تو اللہ رسول کا احسان ہے، یہ تو اللہ رسول کی بلندیاں ہیں۔ اب وہ باتیں نہ، پہلے ان کے جذبات اور تھے، اب بات آنسوؤں میں آ گئی، درد میں آ گئی، رو پڑے۔ عاشق دا کام ہی رونا توڑا، تے بنا رویوں نہیں منظوری۔ یہ عاشق سدا ہی روندا رہندا ہے، پاویں وصل ہوئے پاویں دوری۔ وہ رو پڑے نا تو اب حضور نے ایک جملہ کہا جو ساری صورتحال ہی بدل گیا۔ ایسی حکمت والی بات حضور نے فرمایا، میرے بھولے بھالے غلاموں، تم یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ اپنے گھروں میں جائیں گے تو بھیڑ اور بکریاں لے کے جائیں گے، اور تم جب مدینے جاؤ گے تو اللہ کے رسول کو ساتھ لے کے جاؤ گے؟ تم یہ پسند نہیں کرتے کہ میں تمہارے اس، بس پھر تو نا جذبات تھے کہ وہ آنسوؤں کے رستے بہہ گئے اور ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں۔ یہ تدبر ہے، یہ حکمت ہے۔ آپ اپنی زندگی میں تھوڑا تدبر تو پیدا کریں، تھوڑی دانائی تو لائیں، تھوڑا سا نا سوچ سمجھ کر چیزوں کو آپ کریں۔ کچھ لوگوں کو بات کرنے کی بڑی جلدی ہوتی ہے، بڑی جلدی، اور وہ ایسی بات بھی کر دیتے ہیں جو تکلیف کا باعث ہوتی ہے، تکلیف کا۔ وہ بظاہر تو انہوں نے کہہ دیا بغیر سوچے سمجھے جملہ، لیکن کیا مطلب کچھ دن پہلے ایک دوست نے بڑے پیار سے بات کر دی، میں کوئی ایسی بات تو نہیں کرتا، وہ کہنے لگے جی ایک بات کرنی تھی۔ میں نے کہا جی کہیں۔ کہنے لگے یہ مولوی اور پیر امیر لوگوں کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ میں نے کہا سبحان اللہ، اب کیا جواب ہے اس کا؟ میں انہوں نے کہا میں کہہ رہا تھا حال ہے یہ کہ تم ہی امیر ہو جاؤ، یہی حل ہے نا جی اس کا۔ یہ کیا مطلب بات؟ کوئی امیر غریب کا مسئلہ نہیں ہوتا، میں سب کی بات نہیں کرتا، لیکن یار آپ فٹافٹ بات نہ کر دیں، آپ چیزوں کو سوچیں۔ میں کئی دفعہ 200 میل کا سفر کر کے گھر آ جاتا ہوں اور پیٹرول اپنی جیب سے ڈلواتا ہوں۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، دیانتداری سے کہہ رہا ہوں۔ ایسے بھی سنگی ہیں، میں نے اس سنگی سے، اور بھی کئی دوست اس طرح کے ملتے ہیں، میں نے اس سے کہا کہ اگر ہم امیروں کے گاہک ہوتے نا تو تم اس مسجد میں بیٹھے ہوتے جس کے چاروں کونوں میں اے سی لگے ہوتے، بڑی وسیع و عریض ہوتی، بڑا کچھ تمہیں نظر آتا۔ یہ حال دیکھ کے ہمارا دیکھ لو کہ ہم امیروں کی طرف کتنا جاتے آتے ہیں، ہماری کیا پوزیشن ہے، کس طرح کا ماحول ہے۔ تو جلدی نہ کریں۔ یہ میں نے اپنے معاملے کو کلیئر کرنے کے لیے بات نہیں کی، ہمیں تو اور بھی کچھ کہہ دیں کوئی حرج نہیں، پھر کیا ہے، یہ کر یار دے نام دا ملے مینا۔ لیکن میں روٹین کی بات کر رہا ہوں۔ اس طرح کی بات ہم ابا جی سے بھی کر دیتے ہیں کہ مینوں پتہ ہے بڑا پتر کماؤ ہوئے تاں تہاڈا دھیان ادھر ہے، تو ابے بیچارے کا دل ٹوٹ جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کی بات ہم اکثر جگہوں پہ کر دیتے ہیں۔ یہ بات ٹھیک، آپ تدبر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ۔ میں یہاں سے سفر کر کے وہ دور گیا 2.5-3 گھنٹے، علاقے کا نام نہیں لیتا، لوگ پہچان، جلسے کا ٹائم لیا ہوا تھا ان لوگوں نے۔ ہم ان کے علاقے میں پہنچ گئے، جا کے ٹیلی فون کیا کہ جناب آج آپ کا جلسہ، کہنے لگے اوہو وہ تو کینسل ہو گیا ہے، اجازت ہی نہیں ملی، آپ کو بتا ہی نہیں سکے، وہ کہا تھا فون کیا تھا پتہ۔ اب تدبر کی بات ہے نا، ہمارے بچے پریشان ہو گئے نا، سانو پریشان کیتا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ پتر یہاں حکمت بھی ہے ایک، اگر ہمیں کو مجبوری بن جاتی تو اتنی جلدی نہ آوازار ہوں چیزوں سے کہ وہ کوئی نہ دسیا ہی نہیں، انہوں نے پتہ ہی نہیں، بلاوا نہ فون، سناوا نہ چار، اتنی جلدی کرنے کی کیا ضرورت؟ آپ تھوڑی حکمت کے ساتھ زندگی۔ یہ مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ جلد باز ہیں، جلدی کرتے ہیں، اس کا نقصان ہمیں خود ہوتا ہے۔ بھائی میرے ساتھ کئی دفعہ ایسے میں بیمار ہو گیا، کسی پروگرام پہ نہیں جا سکا، گھر میں کوئی ایسا ایشو ہو گیا، تو اگر کسی نے کسی وجہ سے کہہ دیا یاد نہیں رہا تو کیا ہو گیا ہے؟ ہمارا جذباتی ہونا، ہمارا ہر کام کو جوش میں لینا اور ہوش سے بالکل کام نہ لینا، یہ چیزوں کو بگاڑ دیتا ہے، سنوارتا نہیں۔ آپ غور کریں اپنے دائیں بائیں کے ماحول کے اندر، تو ہماری معاملہ فہمی آہستہ آہستہ کمزور ہو گئی ہے۔ اگر ہمیں کوئی جذباتی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم تو پہلے سے بڑے جذباتی ہیں، بالکل تیار بیٹھے۔ خاتون نے تھوڑا سا رو دیا ہے، بات رو کے بتائی ہے، ہو گئے ہم جذباتی۔ ہم نے یہ سمجھا نہیں کہ جو یہ بات کر رہی ہے اس کو تول تو لوں، اس کو بھی حوصلے کا کہا جاتا، خود بھی ذرا حکمت اور دانائی سے کام لیا جاتا، تو شاید ہم بہت ساری بزرگوں کی بے ادبیوں سے بچ جاتے، شاید گھر کو توڑنے سے بچا لیتے۔ پھر
ایک شخص ہمیں آ کے بتا رہا ہوتا ہے کہ فلاں آدمی تیرے بارے میں بڑی سخت بات کر رہا تھا، سخت زبان استعمال کر رہا تھا، اس نے تجھے بہت ہی برا بھلا کہا، کوئی جملہ خیر کا تیرے بارے میں اس نے کہا ہی نہیں، اور وہ لفظ جو میں کہہ نہیں سکتا وہ اس نے بتا دیے۔ تو پہلے تو آپ آنے والے سے یہ سوال کریں، اس سے یہ پوچھیں کہ تو اگر میرا خیر خواہ تھا تو اتنی دیر سنتا کیوں رہا؟ اور سامنے والا بات کہتا ہی اس کے ساتھ ہے جس کا اسے پتا ہوتا ہے کہ اس نے تھوڑی سن لینی۔ توہین اس نے اگر کر دی تھی بقول تیرے تو چپ کر کے سنتا رہا، ایک جملہ بھی تیری زبان سے نہیں نکل سکا، تو کہہ ہی نہیں سکا، اس کا مطلب ہے کہ تو غیبت پسند ہے، اس کا مطلب ہے کہ تو کہیں نہ کہیں شامل ہے اس بات میں۔ گزارش میں نے بزرگوں سے کرنی ہے، نوجوانوں سے تو ہیں ہی ساری باتیں، بزرگوں سے بھی۔ ہمارے بزرگ جذباتی نہ بھی نہ ہوں تو کمزور ضرور پڑ جاتے ہیں، بڑی جلدی ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں، حالانکہ بچوں کو ہمیشہ چھاؤں کی ضرورت رہتی ہے۔ وہ جتنا بھی روئے نا، اس کی خواہش ہوتی ہے چپ مجھے میری اماں ہی کرائے، چاہے اس کی اپنی عمر 60 سال کیوں نہ ہو گئی ہو، اس کا دل کرتا ہے کہ میں جب ڈگمگانے لگوں تو فوراً میرا والد آ کے کہے کہ تو فکر نہ کر، میں مسئلے کو دیکھ لوں گا، اس کی خواہش ہوتی ہے۔ بزرگ کیا کرتے ہیں؟ وہ کمزور ہو جاتے ہیں، بڑی جلدی ریٹائر ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تیرا کام ہے، تو جان اور تیرا کام جانے، تو آپ اتنی جلدی ریٹائرمنٹ لے لیں گے تو بیچارہ تو الجھ جائے گا۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو شعوری طور پر بڑے بچے ہیں، ایسے ضدیں کرتے ہیں کہ جیسے چھوٹا سا بچہ ضد کر رہا ہے، شعوری طور پر کمزور ہیں، ابھی بھی وہ حرکتیں کرتے ہیں جو بڑے چھوٹے جوانوں کو کرنی چاہیے، جو نو عمر نو خیز لوگوں کو کرنی چاہیے وہ والے کام کرتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔